پھر وہ قلم اللہ تعالیٰ نے انسان کو پکڑایا، فرشتوں کو نہیں پکڑایا، اور اس قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا، اور علم کے ذریعے سے فرشتوں پر فوقیت بخشی۔ تو آپ کا قلم صحیح لکھے، اس کے لیے ہاتھ کا صحیح چلنا ضروری، اور ہاتھ صحیح لکھے اس کے لیے دل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ دل اگر روشن نورانی ہے تو وہ ہاتھ کو روشن کرے گا، ہاتھ قلم کو روشن کرے گا، قلم تحریر کو روشن کرے گا، تحریر قلوب کو روشن کرے گی۔ دل اگر بگڑ چکا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ تہ چھا چکی ہے نافرمانیوں کی، نحوست کی۔ تو ادھر سے کمانڈ غلط جاتی ہے ہاتھ کی طرف، پھر ہاتھ قلم کو کمانڈ دیتا ہے، وہ بھی غلط ہوتی ہے۔ قلم الفاظ کے پیرہن لاتا ہے، وہ بھی غلط ہوتے ہیں، پھر آگے میسج غلط جاتا ہے، پھر آگے دل اس سے غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کے قلم کی طاقت شر میں زیادہ استعمال ہو رہی، خیر میں بھی بہت استعمال ہو رہی۔ یہ دنیا دیکھو، میں ذرا معافی چاہتا ہوں، میں جوتا اٹھا کے دکھا دوں، یہ کالا رنگ ہے نا، یہ سیاہی پھیلا رہا ہے، اندھیرا پھیلا رہا ہے۔ ہر سیاہی اندھیرا پھیلاتی ہے۔ پوری دنیا میں صرف قلم کی سیاہی ایسی ہے جو روشنی پھیلاتی، اس سے روشنی پھیلتی، نہ ہر سیاہی سے سیاہی پھیلتی۔ قلم ایک ایسی سیاہی ہے جس سے روشنی پھیلتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، تو اب ہاتھ بھی ٹھیک ہوگا، پھر قلم بھی ٹھیک ہوگا، تحریر ٹھیک ہوگی، پیغام ٹھیک پہنچے گا۔ اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، وہ بگڑے گا تو ہاتھ بگڑے گا، قلم بگڑے گا، تحریر بگڑے گی، جن تک پہنچے گی وہ بگڑے۔ کتنے لوگ دہریے ہو گئے کارل مارکس کی کتابیں پڑھ پڑھ کے، مسلمان ماؤں نے جنا اور اللہ اس کے رسول کے منکر۔ تو اب لوگوں کے ہاتھ میں قلم ہے، اگر اس قلم سے آپ لوگوں نے پگڑیاں اچھالیں اور لوگوں کے عیب اچھالیں تو آپ پکڑے جائیں گے سارے۔ تنقید آپ کا حق ہے، صحت مند تنقید یہ قلم کا تقاضا ہے، لیکن تنقید اور توہین کا بارڈر یوں ملا ہوا ہے، تنقید اور توہین کا بارڈر یوں ملا ہوا ہے۔ وہ ہمارے ہاں صحرا میں بارڈر ملا ہوا ہے نا، تو اب تو خیر باؤنڈری والوں کی پہلے ہوتی نہیں تھی، تو کوئی ادھر چلا جاتا تو پکڑا جاتا تھا، کوئی ادھر سے ادھر آ جاتا تو پکڑا جاتا۔ ہاں انڈیا کے ساتھ تو توہین اور تنقید یوں ملے ہوئے ہیں۔ اگر یہ تنقید کی حد تک ہے تو یہ صحت مند ہے، اگر یہ توہین میں چلا گیا تو پھر آپ کے لیے پکڑ ہے، وبال ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سود کا سب سے جو ادنا درجہ ہے، سود کا سب سے ادنا درجہ 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ 1 یورو، 1 روپیہ، 1 درم، 1 دینار کا سود لینا، دینا نہیں، دینا، لینے والا، دینے والا اتنے جرم میں نہیں ہے، لینے والا تو 36 دفعہ زنا کے برابر ہے 1 روپے کا سود۔ تو سود کا جو ادنا درجہ ہے اس کا گناہ خبیث ترین گناہ کے 36 دفعہ کے مساوی، ٹھیک؟ اس کو اپنے بیس بنایا، پھر کہا وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا سود کیا ہے؟ سودوں کا مہا سود
مہاراج سود بتاؤں، الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بے عزت کرنا یہ مہا سود ہے۔ تو ہمارے اخبار چل ہی اس پر رہے ہیں۔ ہاں، کسی مجرم کو بے نقاب کرنا ضروری ہے، کسی اجتماعی نقصان سے بچانے کے لیے بے نقاب کرنا ضروری ہے، لیکن عام سے عام نیک سے نیک مسلمان سے بھی خطا ہوتی، اس کو بھی پکڑ کے اخبار کی زینت بنا دینا، یہ اللہ کی بارگاہ میں رسوا ہونے کا راستہ ہے۔ کہ مزاج شریعت میں پردہ پوشی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، چور بھی ہے تو کہ 2 گواہ لاؤ گے تو حد لگے گی، نہیں لگائیں۔ وہ کہا جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو بھئی ایک گواہ اور لا تب ہوگا۔ پورے شریعت میں زنا کی حد گواہوں پر نہیں قائم ہوئی 1400 سال میں۔ اللہ نے کہا 4 گواہ لاؤ جو کہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، پھر حد قائم ہوگی، ورنہ۔ اور اگلی بات، 4 گواہ آئے، 3 نے کہا جی ہم نے بالکل پورا دیکھا ہے، چوتھے نے کہا جی دیکھا تو ہے لیکن کچھ ایسے شخص ہے، تو اللہ کہتا 4 کو 80 کوڑے مارو، 4 کو مارو۔ مزاج شریعت میں پردہ پوشی ہے۔ عادی مجرم کا کیس الگ ہے، چور ڈاکو کا کیس الگ ہے۔ ایک شخص نے دیکھا اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو برائی کرتے ہوئے، وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو آپ نے کہا کوئی گواہ؟ کا جی گواہ تو کوئی۔ ہمارے ہاں تو شک پہ قتل ہو جاتے، مجھے بڑا رونا آتا ہے۔ بیٹا ساری زندگی زنا کرے تو کچھ پرواہ نہیں، اور بیٹی ایسی کسی سے بات کر لے تو ذبح کر دیتی۔ بیٹی کا غلط کو قدم اٹھے تو کہتے ہیں ہماری غیرت پہ حرف ہے، بیٹا شادی کر کے بھی زنا کرتا رہے تو کسی کی غیرت پہ کوئی حرف نہیں آتا۔ اگر اسی وجہ سے بچیوں کو قتل کرنا تو بچوں کو پہلے ذبح کرو۔ تو آپ نے کہا بیٹھو، پھر اللہ تعالیٰ کوئی کرتا ہے فیصلہ تو میں سناتا ہوں، میں کیا کروں مجھے تو خود نہیں پتا۔ تو اللہ نے قرآن اتارا، والذین یرمون ازواجہم، یہ واقعہ چشم دید ہے، خامند نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں۔ الزام نہیں تھا، آنکھوں دیکھا، لیکن قرآن